مامون الرشید 1908 ہجری میں خلیفہ بنا۔ وہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے یہ عقائد جبراً مسلمانوں پر ٹھوسنے کی کوشش کی۔ مشہور مسئلہ خلق قرآن اس کی پیداوار ہے۔ وہ اس مسئلہ میں خاصاً متشدد تھا۔ اس نے حاکم بغداد اسحاق بن ابراہیم کو فرمان بھیجا کہ جو لوگ قرآن کو غیر مخلوق سمجھتے ہیں ان کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا جائے، ان کی شہادتیں ناقابل اعتماد قرار دی جائے۔ دارالخلافہ کے ممتاز علماء کے خیالات اس بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ اور فرمایا کہ حاکم بغداد نے 20 علماء کے بیانات درج کر کے خلیفہ کو بھیجے، جن میں سے اکثر علماء نے اس مسئلہ کی مخالفت کی تھی۔ مامون نے سخت برہمی میں یہ حکم دیا کہ جو لوگ قرآن کو مخلوق نہ مانے فوراً انہیں گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمان شاہی سن کر بہت سے علماء نے اپنی جانیں بچانے کے لیے قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ صرف چند علماء امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح خواریزی رحمہ اللہ جیسے اپنے مذہب پر قائم رہے، حق مذہب پر قائم رہے، اور انہیں حاکم بغداد نے بوجھل بیڑیا پہنا کر بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ مامون کو جب ان کی روانگی کا علم ہوا تو ایک دم جوش و غضب سے اٹھا، اپنی تلوار ہوا میں لہرا کر قسم کھا کر کہنے لگا، میں ان لوگوں کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ سرکاری خدام میں سے ایک شخص امام احمد بن حنبل کا دل سے معتقد تھا۔ وہ کسی طرح اس قافلے کو جا کر ملا اور حضرت امام سے صورتحال بیان کر دی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، البتہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحم و مغفرت کی دعا فرمائی، وہ مستجاب ہوئی۔ فلرز کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ 1000 کوشش کے باوجود جان بر نہ سکی۔ راستہ ہی میں مقام رقہ پر پہنچا تھا کہ مامون کے انتقال کی خبر آ گئی اور یہ لوگ واپس بغداد بھیج دی گئی۔ مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ 218 ہجری میں جانشین خلافت مقرر ہوا۔ صد افسوس کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت دل ثابت ہوا۔ اس نے کئی بار امام صاحب کو کوڑوں سے پٹوایا۔ عموماً روزانہ 10 کوڑوں کی سزا دی جاتی، اس سے بعض دفعہ امام صاحب بے ہوش بھی ہو جاتے۔ اسی دوران ایک بار امام صاحب مقدمہ لڑانے کے لیے لے جاتے تھے۔ راستے میں بغداد کا ایک بہت بڑا ڈاکو ابو الہیثم اپنی بڑی کوشش کے بعد امام صاحب سے تنہائی میں ملا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری شوق سے کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ تو ابو الہیثم کہنے لگا، مجھے دیکھیں، سارے عمر ڈاکہ زنی میں گزری، کئی ڈاکے ڈالے اور کئی مرتبہ گرفتار ہوا۔ آج تک 1800 کوڑے کا چکا ہوں، لیکن کبھی اپنی جرم کا اعتراف نہیں کیا، اور آپ تو حق پر ہے، لہذا کوڑوں کے ڈر سے آپ کی عقیدہ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ امام صاحب زندگی بھر اس ڈاکو کو دعائیں دیتے رہے جس نے ایسے نازک وقت میں ان کی ہمت کو اور استقلال کو بخشا۔ امام صاحب سے کہا جاتا کہ تم بھی مان جاؤ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ خالق کی صفت ہے، نہ خالق مٹنے والا ہے، نہ اس کا کلام مخلوق ہے کہ مٹ جائے۔ دوسرا یہ کہ جو تم کہتے ہو مجھے وہ قرآن و سنت میں دکھا دو تو میں بھی مان جاؤں گا، ورنہ میرا عقیدہ الاعلان سولو القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ قرآن تو کلام الہی ہے، نہ اللہ کی مخلوق، نہ کلام اللہ مخلوق ہے۔ یہ ظلم اور تشدد اسی طرح جاری رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور حق گوئی میں کوئی فرق نہ رہا، یہاں تک کہ معتصم باللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس کا جانشین اس کا بیٹا واثق باللہ
اس کے جانشین ہوا۔ یہ ظلم و تشدد میں اپنے باپ سے بھی بڑھ گیا، مگر ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا نشان مٹ جاتا ہے۔ واثق ایک روز دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک سفید ریش بزرگ آئے اور کچھ کہنے کی اجازت چاہی۔ حضرت اجازت ملی تو کہا، جب اس سے اجازت ملی تو کہا، خلیفہ میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں جس بات کی طرف اللہ کی رسول نے دعوت دی نہیں حضرات خلفائے راشدین نے ایسا کہا، تم اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور پھر منوانے کے لیے زبردستی سے کام لیتے ہو۔ اب دو ہی بات ہے، ایک یہ کہ ان جلیل القدر ہستیوں کا اس مسئلہ کا علم تھا لیکن انہوں نے سکوت فرمایا، تمہیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم کہو ان کو اس کا علم نہ تھا تو اے گستاخ ابن گستاخ، ذرا یہ بھی سوچ، جس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء کو نہ ہوا، اس کا علم تجھے کیسے ہو گیا؟ خلیفہ واثق وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی زبان سے بار بار یہ فقرہ دہراتا رہا، اس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کو نہ ہوا، اس کا علم تجھے کیسے ہو گیا؟ اس واقعے کے بعد واثق کے رویے میں نرمی آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو باعزت طور پر رہا کر دیا اور خود معتزلہ فرقہ کے عقائد و افکار سے بیزار ہو کر متبع سنت بن گیا اور اس فرقہ کی پشپناہی بھی ختم کر دی اور یوں فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی بخشی اور لوگوں میں محبوبیت بھی اور عند اللہ مقام بلند بھی حاصل ہوا۔